ہمارے بر صغیر میں مختلف قسم کی جماعت ہے، ہر کوئی اپنے برحق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، حق و سچ ہونے کی تائید میں دلیلیں پیش کرتا ہے۔ جماعتوں میں دیوبندیت، بریلویت، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، اہل حدیث وغیرہ مذکور جماعتیں مختلف تعارف کرواتے ہیں۔ اس کا اس بات سے وضاحت کریں کہ اہل حدیث میں یا فرقہ ہے، یہ پہلے بھی موجود تھا، نہیں وہابی کی حقیقت کیا ہے، حق و سچ سمجھنے کا میزان کس جماعت کے پاس ہے۔ میں نے آپ کو موٹا سا قانون سمجھا دیا، یہ سمجھنے کے بعد حق دودھ پانی پانی بکرا ہو جائے گا۔ وہ قانون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دو چیزیں دی ہیں، میری امت کے 73 فرقے ہونے ہیں۔ نبی نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہونے، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جانے ہیں، الا ملت واحدہ، الا ملت واحدہ، ایک جماعت جنت میں جانی ہے۔ سب سے پہلے صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک جماعت جو جنت میں جانی ہے وہ کون سی ہے؟ 72 خلی ولی کرو، 72 جہنم میں جائیں، خان خسمانو سنو خود اگر جنت جائیں۔ نبی نے قانون دیا، اصول دیا، قاعدہ دیا، فارمولہ دیا، کیا؟ ما انا علیہ واصحابی اليوم، آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنت میں جانے والے ہیں۔ بتائیے صحابہ دیوبندی تھے، بریلوی تھے، نقشبندی تھے، چشتی تھے، جعفری تھے، قادری تھے، رضوی تھے، کیا تھے؟ سارے صحابہ محمدی تھے یا نہیں تھے؟ تھے۔ اب بھی سب محمدی بن جاؤ، 4 بھی چھوڑ دو، 12 بھی چھوڑ دو، 10 بھی چھوڑ دو، 20 بھی چھوڑ دو، آؤ اکیلے محمد رسول اللہ سے اکٹھے ہو جائے۔ رہی بات اہل الحدیث کی، اہل الحدیث سے مراد قرآن والے اور حدیث والے۔ قرآن کو بھی اللہ نے حدیث کہا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کو بھی حدیث کہا ہے، اور فرمان محمد بھی حدیث ہے۔ صحابہ سب سے پہلے اہل حدیث تھے، جو اللہ کہتا، جو اس کا رسول کہتا اس کو اپنا سر جھکا دیتے۔ یہ حدیث کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، یہ ایک منہج ہے، یہ ایک سوچ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ جو قرآن میں آ گیا، جو حدیث میں آ گیا، وہ میں نے اور آپ نے ماننا ہے۔ سارے اماموں کو چھوڑ کے بلال کے امام محمد کی غلامی کرنی ہے، یہی منہج اہل حدیث ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ 10 بجے تک ختم کر دیں، کھانا تیار ہو گیا، 5-7 منٹ ابھی باقی ہے بھائی، جلدی جلدی ختم کر دیں۔ تبلیغی جماعت میں کیا خرابی ہے؟ کیا ان کی دعوت اسلامی دعوت نہیں ہے؟ تبلیغی جماعت کے بارے میں تفصیلی ہماری CD یہاں آ چکی ہے، آپ ظفر بھائی سے لے سکتے ہیں۔ فضائل اعمال کی حقیقت مختصر ترین کے بعد تبلیغی جماعت والے بھائی بڑی محنت کرتے ہیں، اخلاص بھی بڑا ہے، پیسہ بھی اپنا خرچ کرتے ہیں، مارے بھی پھرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی پریشانی ہے کہ ان کی کتاب فضائل اعمال، فضائل صدقات، جس کتاب کو وہ اپنے حلقات میں پڑھتے ہیں اس کے اندر شرکیہ واقعات بھرے پڑے ہیں۔ میں ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، باقی تفصیل آپ ظفر بھائی سے CD لے کے سن سکتے ہیں۔ مولوی ذکریہ صاحب، فضائل صدقات، حصہ 2، صفحہ 558، کتب خانہ فیضی لاہور کی جو چھپی ہوئی ہے، ہر کتب خانے کے صفحات آگے پیچھے ہیں۔ اس کتب خانے کی، اس میں وہ کہتے ہیں اے اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا خیال ہے؟ جٹ کوئی بھی پوچھو گے نا، وہ بھی کہے گا کھاچی ماری، شرک ہے یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، اللہ خالق ہے میں مخلوق ہوں، وہ رازق ہے میں مرزوق ہوں، وہ معبود ہے میں عابد ہوں، وہ کھلاتا ہے تو میں کھاتا ہوں۔ اللہ اور بندہ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ یہ تصوف کا وہ شرک ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی ان کی محنت بہت ہے، لیکن جو کتاب لے کر گھومتے پڑھتے ہیں اس کتاب میں اگر شرکیہ واقعات کو نکال دیا جائے تو بالکل ہم بھی ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ جب تک اس میں شرکیہ واقعات ہیں ہماری شرک اور اہل شرک سے برات ہے۔ فرض نماز کے بعد ذکر جو عام طور پہ ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے لا الہ الا اللہ رسول اللہ 5-7 مرتبہ کرتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے جو ہی نماز سے سلام پھرتا اللہ کے نبی اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام۔ سورۃ آیت الکرسی پڑھتے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ پھر بات نہیں آئے گی یہ حرج کی، یہ کلمہ پڑھو تو دیکھو مولوی ڈکنڈے ہے۔ حرج یہ ہے کہ یہ رسول نے کیا ہوتا تو ہماری جان بھی قربان جان، نبی کا پسینہ گرے گا وہاں اپنا خون گرانا ہمارے لیے باعث ثواب ہے۔ لیکن اگر نبی سے منظوری لے کر نہیں آیا تو میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان دین نہیں ہو سکتا۔ لفظ داتا کی وضاحت کرے، کیا یہ لفظ عبد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ داتا دینے والا، انک انت الوہاب، اے اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی داتا ہے۔ باقی ساری کائنات کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے؟
تم سارے کے سارے انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے مانگتے ہو داتا اللہ ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا نہیں کہنا جائے۔ آپ علماء 11ویں شریف رجب کے کنڈے 40واں تیجا میت کے لیے فاتح ان کاموں سے منع کرتے ہیں، جب ہمارے ملکوں کے علماء کہتے ہیں یہ سب میت کے ثواب کے لیے کیا جاتا ہے۔ میں دلیل ٹائم تھوڑا ہے، جتاب کی دلیل دے کے بات آگے کرتا ہوں، بالکل جٹ میں بھی سمجھنا نہیں کا۔ 11ویں شریف کنڈا 40واں تیجا فاتحہ ہے، اگر یہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا تو ان ساروں کے عربی نام ہوتے یا نہ ہوتے؟ واسطہ ہی رابطہ دسیا جائے، عربی نام ہوتے نا، ان کو یہ بولے صاحب 11ویں شریف دی عربی دسو، نماز ہم نے پڑھی ہے نا عربی میں صلاۃ، روزہ رکھتے ہیں عربی میں صیام، چندہ دیتے ہیں عربی میں زکات اور صدقہ، ٹھیک ہے 11ویں شریف دی عربی کی ہے، 40ویں دی عربی کی ہے، تیجے دی عربی کی ہے، کنڈے دی عربی، یہ بیڑا گول مولوی تھی کیا کھان واسطے، یہ دین کے اسلام نہیں سی، یہ بعد ٹچ لا کے بیڈ کیا گیا۔ آپ علماء محفل میلاد سے منع کرتے ہیں، جبکہ ہمارے علماء کہتے ہیں یہ خوشی کا دن ہے، اس سے بڑی خوشی اور کب ہوگی، اس لیے ہم اسے عید میلاد کہتے ہیں۔ اگر یہ ثواب کا خوشی کا دن ہوتا تو کیا رسول اللہ اس کی تعلیم نہ دیتے؟ کیا ابو بکر عمر عثمان اس کی تعلیم نہ دیتے؟ ہم کہتے ہیں نبی کی پیدائش خوشی کا دن ہے، لیکن اس دن نبی فوت بھی تو ہوئے، اس دن نبی فوت بھی تو ہوئے، اسی دن تیرا باپ پیدا ہوا ہو اور اسی دن تیرا باپ 7 سال کے بعد اسی دن آ کے مرا ہو، اب باپ کے یاد آنے پہ ڈھول پیٹے گا، چل رہا میرا پیو مر گیا جان چھوٹی، ڈھول پیٹے گا، روئے گا۔ ابا پیدا تو ہوئے تھے لیکن پیدائش سے زیادہ ان کی وفات کا غم ہے۔ یا علی مدد کہنا یا رسول اللہ مدد کہنا کیسا درست ہے؟ بعض لوگ ایسا کہنے والے سے چڑھتے ہیں جبکہ یہ پاک ہستیاں ہیں، علی پاک ہستی ہے، رسول اللہ پاک ہستی ہے، لیکن نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا رسول اللہ مدد کہنے کی تعلیم دی، نہ حضرت علی نے یا علی مدد کہنے کی تعلیم دی، نہ حسن حسین نے یا علی مدد کہنے کی تعلیم دی، نہ باقر جعفر نے یا علی مدد کہنے کی تعلیم دی، نہ نقی تقی نے یا علی مدد کہنے کی تعلیم دی۔ قرآن کہتا ہے یا علی مدد سے مراد کیا ہے؟ علی مدد کرو، یا رسول اللہ سے مدد سے مراد کیا، یا رسول اللہ مدد کرو۔ قرآن اللہ کی کتاب کہتی ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد جب بھی آتی ہے کس کی طرف سے؟ بدر میں مدد آئی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ خیبر میں مدد آئی کس کی طرف سے؟ علی بھی تھے، رسول بھی تھے، کسی صحابی نے یہ علی مدد کا نعرہ نہیں لگایا، یہ اللہ کی ذات کسی اور کو شریک کرنے والی بات ہے۔ آپ اکثر وہ فوت شدہ بزرگوں کی انسلٹ کرتے ہیں، بھائی بزرگ کی توہین کرنے والا گستاخ ہے، ہم کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بزرگ ہے، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اگر وہ اللہ کی نیک تھے تو اللہ کی جنت میں ہے، برے تھے تب بھی وہ جانے اللہ جانے۔ ہم یہ کہتے ہیں بزرگوں کو بزرگ رہنے دو، ان کی قبروں پہ سجدے کر کے ان کو اللہ نہ بناؤ، ان کی قبروں کا طواف کر کے ان کو اللہ نہ بناؤ، ان کو مدد کے لیے پکار کے ان کو اللہ نہ بناؤ۔ آپ حضرات اہل بیت کو نہیں مانتے جبکہ اہل بیت ہی دین کی سیڑھی ہے، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، کون کہتا ہے نہیں مانتا؟ یہ کسی دشمن نے یہ ہوائی اڑائی ہوگی، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، حسن کو مانتے ہیں، حسین کو مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں، فاطمہ کو مانتے ہیں، عائشہ کو مانتے ہیں، حفصہ کو مانتے ہیں، میمونہ کو مانتے ہیں، صدیق اکبر کو مانتے ہیں، فاروق اعظم کو مانتے ہیں، عثمان غنی کو مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان اہل بیت کو اہل بیت مانتے ہیں، مشکل کشا نہیں مانتے۔ اگر وہ مشکل کشا ہوتے تو علی شہید کیوں ہوتے؟ اگر علی مشکل کشا ہوتے حسن زہر کیوں کھاتے؟ علی مشکل کشا ہوتے حسین کیوں شہید ہوتے؟ عقل اپنی کھوپڑی خود استعمال کر لو، ارے موجودہ مثال لے لو، اگر یہ مشکل کشا ہوتے بغداد کے اندر امریکی بم گرے، حضرت علی کی قبر کی دیوار گری، حضرت علی نے ان چلتے ہوئے جہازوں کو نیچے کیوں نہیں گرا دیا؟ مشکل کشا اللہ کی ذات ہے۔ کیا فوت شدہ انسان سنتے ہیں؟ جو فوت ہو کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ اگلے جہان میں ہے، برزخ میں ہے، اللہ جس کو کوئی چیز سنانا چاہے تو سنا سکتا ہے، جیسے بخاری شریف میں ہے واپس آتے ہیں مردہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے قانون بیان کر دیا انک لا تسمع الموتى، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، مردے اس دنیا سے جا کے اگلے جہان میں چلے گئے، انہیں ہمارے جہان کی خبر نہیں، ہمیں ان کے جہان کی خبر نہیں۔ کیا مردے عام زندہ انسان سے زیادہ سنتے ہیں؟ اور بعض بزرگ لوگ تو حاجتیں بھی پوری کرتے ہیں، اگر وہ زیادہ سنتے ہیں اور وہ پوڑتے کیوں؟ تھی بھی تو سنتے ہو، تو 4 منٹ واسطے جاؤ گا تھلے، وہ دفن ہوتے ہی تب ہیں جب سننا چھوڑ دیتے ہیں، دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، استنجا کرنے کے قابل نہیں رہتے، کپڑے اتارنے کے قابل نہیں رہتے، غسل کرنے کے قابل نہیں رہتے، مر گئے، وہ مرنے والا کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا ہو، اس کے کپڑے پھاڑ کے اتار دیے، اس کو استنجا کروایا، غسل کروایا، وضو کروایا، دفن دیا، کندھوں پہ